نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے مرنے کے تقریباً تیسرے دن ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو دین بھی سمجھتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کو ہمارے اس کام کا فائدہ ہوگا۔ اب دین کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیسرے دن حفاظ کو اور اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ وہ آ کے قرآن پڑھیں، سپارہ سپارہ ہمارے گھر میں پڑھیں، اور پھر ہم 2 4 5 دیگیں پکائیں، چاول ہو روٹی ہو، وہ کھا کے چلے جائیں۔ اب اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ برا کہیں گے، لوگ کہیں گے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک دین سمجھنا یہ بھی گناہ ہے، یہ ایک بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور دوسرا، کوئی کام لوگوں کے لیے جب کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں، لوگوں کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لیے کیا جائے، تو اگر وہ دین بھی ہو تب بھی انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا نہیں رہتی۔ اور تیسرا کام کہ اس کا مرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ اب خود بندہ عقل سے سوچے کہ مرنے والے کو اگر اللہ نے 60 70 80 سالہ زندگی دی تھی، اگر وہ 60 70 80 سالہ 50 سالہ زندگی میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر اگر اس نے زندگی گزاری ہوئی ہوگی تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہوگی، اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کیا، نبی کے طریقوں پہ زندگی نہیں گزاری، بس غفلت میں اپنی مرضی سے زندگی گزار کے چلا گیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، اس کے بعد حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے بے شمار حکم ہیں ان کو نہیں مانا، ان کو مانے بغیر غفلت میں چلا گیا، تو اب بتائیں 100 200 بندے کو روٹی کھلانے سے یا پیچھے ساری امت اس کے لیے قرآن پڑھنے لگ جائے، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا روٹی کھانا، بتائے اس کی نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ اس کے جو روزے نہیں رکھے، جو اللہ کے حکم توڑے، وہ معاف ہو جائیں گی؟ نہیں، اس نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ میرا آپ کا یا کسی انسان کا مرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، آخرت کا حساب اس نے اپنے اعمال کے ذریعے ہی دینا ہے۔ وہ یہ کہے یا اللہ پیچھے تو انہوں نے 500 بندے کو روٹی کھلا دی، لہٰذا میری نمازیں معاف کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مسلمان اور کافر، سچا اور جھوٹا، نمازی بے نمازی ایک صف میں کھڑے تو نہیں ہو سکتے۔ اب بتاؤ، سردیاں جا رہی ہیں، ایک بندے نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی، ایک 9 بجے اٹھا، اب دونوں اگر برابر ہیں، 9 بجے کے گھر والوں نے پیچھے دیگیں جو پکا دیں، اب اللہ نے برابر کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ ناسمجھی ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ پھر لوگوں سے ادھار مانگ کر دیگیں پکائی جاتی ہیں، مرنے والے کے گھر میں کیا پتہ آٹا نہ ہو کھانے کے، لیکن یہ ضرور کریں کیونکہ لوگ برا کہیں گے۔ بھائی مسلمان لوگوں کو نہیں دیکھتا، مسلمان اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے۔ اگر نبی کے طریقے اور اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اور چیز غالب آ رہی ہے تو اس کا ایمان کسی حال میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، اللہ کی قسم یہ شریعت نہیں ہے۔ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو فائدہ اپنے اعمال کا ہے، وہ اپنے اعمال کے ذریعے کامیاب یا ناکام ہوگا۔ پیچھے جو مرضی کوئی کرے پھر تو اچھا کام ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جب ماں باپ مر جائیں تو وہ مدرسوں میں 1 1 لاکھ روپیہ دے دے، بھائی روزانہ ان کو روٹی کھلائے، روزانہ یہ قرآن پڑھیں، پھر تو امیروں کے لیے جنت خریدنا آسان ہے کہ 100 بندے کو روز روٹی کھلاؤ اور باپ کی بخشش ہو جائے۔ یہ نہیں ہے۔
صرف اپنے ہی اعمال پہ فیصلہ ہوگا۔